سورہ نبا۔ نبا کہتے ہیں کسی خبر کو۔ نبا کا مطلب ہے جو اس کا نام ہے کہ کوئی خبر دینا۔ اسلام کی بنیاد حقیقتوں پر رکھی گئی، 3 حقیقتوں پر خاص طور پہ، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس پورے پارے کے اندر آج یہ آخری صورت ہے، ہم نے پڑھا ہی رسالت کے توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کہ آخرت پر جو ایمان لے آئے گا اللہ اس کی دنیا کے اندر ہی جنت کے نظارے اس کو دکھائے گا، اور جو اللہ کو جھٹلائے گا اللہ نے پورے پارے میں یہی بتایا کہ اسے جہنم ہی ملے گی جو بھی اللہ کو انکار کرے گا۔ یہ پوری صورتیں ہی، پورا پارہ ہی اس پر مبنی تھا کہ کس طرح اللہ نے ہمیں آخرت کے مناظر، قیامت کے مناظر، قبروں کے مناظر بتائے۔ اب یہ آخری صورت بھی اسی پہ مبنی ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے۔ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ کافروں میں جب بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے کہ بھائی کیا ہے، کب آئے گی قیامت، کیا ہوتی ہے قیامت، کیونکہ وہ اس بارے میں ایک دوسرے سے جھٹلانا چاہتے تھے قیامت کو، کہ ایک سوال کریں گے تو اس میں سے بات نکالیں گے۔ جیسے آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، زیادہ تر بحث زیادہ ہے، عمل کم ہے۔ بحث نہیں کرتے، بحث بہت کرتے ہیں اور عمل بہت کم ہے۔ جب عمل کا پوچھو تو کہتے ہیں ہماری چھوٹ اللہ نے کرنی ہے، اور بحث میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ تو اس صورت میں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ تم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اما یعنی کس چیز کے بارے میں، یتساءلون سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں وہ خود ان کی باتیں مختلف ہیں، یعنی ان کی باتیں اپنی مختلف ہیں اس واقعے میں۔ اس سے قیامت اور آخرت مراد ہے۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے کہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیلات پوچھتا، طرح طرح کے یعنی سوالات کیا کرتے تھے۔ اور سوال کرنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ حق کی تلاش نہیں تھی، بلکہ استہزاء یعنی مذاق اڑایا جائے کسی طرح قیامت کا۔ ان آیتوں میں انہی کی اسی طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی تمام قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان 3 آیتوں میں تو اللہ پاک ان کو ڈرا کے ان کی انہی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کافروں کی۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی نشانیوں کا بتاتے جا رہے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی قدرت تسلیم کرنے میں تمہیں کیوں مشکل آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس عالم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں اسے دوبارہ پیدا فرماؤں گا، ایک دفعہ ختم کروں گا دوبارہ پیدا فرماؤں گا۔ پھر یہاں پہ اللہ نے عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس زبردست واقعے کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا پھر آیا، پھر اللہ یہاں پہ تنبیہ کے طور پہ سختی سے خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ پھر اللہ وہی آیت دوبارہ دہرا رہے، ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ یہاں سے اللہ اب اپنی نعمتوں گنوانا شروع کر رہے ہیں کہ میری عظیم الشان نعمتیں کتنی ہیں اور میں نے تم لوگوں کو کیا کیا عطا کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو ہموار کر کے ہمارے لیے بٹھا دیا اور اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر، ورنہ یہ زمین ہوا میں اڑ رہی ہوتی اور یہ جس طرح لیول ہے یہ لیول نہ ہوتی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اس کے اوپر چلنے کی طاقت نہیں دی کہ تم اس کے اوپر چلتے ہو تو گرتے نہیں ہو،
یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے کہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو قوت ثقل آپس میں ٹکراتی ہے اور زمین کے اوپر ہم الٹے نہیں ہو جاتے. زمین اور ہماری کشش جو ہے ایک دوسرے کو لے کر چل رہی ہے اور ہم چل رہے اور زمین ہموار ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں پہاڑ آپ مری کی زندگی جا کر دیکھیں کتنی مشکل زندگی ہے کہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آتی ہے اور نیچے سے ایک گلاس پانی لینے کے لیے واپس دوبارہ جاتی ہیں. وہاں کتنی عورتوں کی ڈیتھ ہی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ بر وقت ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ وہاں پہاڑ اترنا نیچے اوپر اترنا نیچے اوپر وہ بھی بہت سٹیبل ہے. اللہ کہہ رہے اگر میں اس زمین کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیتا تو یہ ایسے لہرا رہی ہوتی جیسے کوئی کپڑا ہوا میں لہراتا ہے. میں نے اس کی میخوں کے طور پہ اس کے چاروں طرف زمین کے پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا نہیں کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بنایا کہ تم سو جاتے ہو. اکثر ہم عورتوں کی زبان سے تو نکلتا ہی یہ ہے کہ اللہ شکر ہے تم نے رات بنائی ہے ورنہ رات بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری سارے دن کی تھکن کو میں اتار دیتا ہوں ایک رات کی نیند سے. سارا دن بھی سوئے رہو اگر رات کی نیند تمہاری نہیں ہے تو تمہیں پھر بھی سکون نہیں ملے گا. کیا میں نے اس رات کی نیند کو تمہارے لیے بچھونا نہیں سکون نہیں بنایا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور رات کو پردے کا سبب بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دی. سورہ نبا کہتے ہیں کسی خبر کو. نبا کا مطلب ہے جو اس کا نام ہے کہ کوئی خبر دینا. اسلام کی بنیاد حقیقتوں پر رکھی گئی. 3 حقیقتوں پر خاص طور پہ توحید رسالت اور آخرت. اس پورے پارے کے اندر آج یہ آخری صورت ہے ہم نے پڑھا ہی رسالت کے توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کہ آخرت پر جو ایمان لے آئے گا اللہ اس کی دنیا کے اندر ہی جنت کے نظارے اس کو دکھائے گا اور جو اللہ کو جھٹلائے گا اللہ نے پورے پارے میں یہی بتایا کہ اسے جہنم ہی ملے گی جو بھی اللہ کو انکار کرے گا. یہ پوری صورتیں ہی پورا پارہ ہی اس پر مبنی تھا کہ کس طرح اللہ نے ہمیں آخرت کے مناظر قیامت کے مناظر قبروں کے مناظر بتائے. اب یہ آخری صورت بھی اسی پہ مبنی ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے. اللہ ایک خبر دے رہا ہے کہ کافروں نے جب بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے کہ بھائی کیا ہے کب آئے گی قیامت کیا ہوتی ہے قیامت کیونکہ وہ اس بارے میں ایک دوسرے سے جھٹلانا چاہتے تھے قیامت کو کہ ایک سوال کریں گے تو اس میں سے بات نکالیں گے. جیسے آج کل کا پڑھا لکھا کرتا ہے نا زیادہ تر بحث زیادہ ہے عمل کم ہے. بحث نہیں کرتے بحث بہت کرتے ہیں اور عمل بہت کم ہے. جب عمل کا پوچھو تو کہتے ہیں ہماری چھوٹ اللہ نے کرنی ہے اور بحث میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے. تو اس صورت میں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ تم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. اما یتساءلون یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اما یعنی کس چیز کے بارے میں یتساءلون سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں وہ خود ان کی باتیں مختلف ہیں یعنی ان کی باتیں اپنی مختلف ہیں. اس واقعے میں اس سے قیامت اور آخرت مراد ہے. کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے کہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیلات پوچھتا طرح طرح کے یعنی سوالات کیا کرتے تھے. اور سوال کرنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ
کہ حق کی تلاش نہیں تھی بلکہ استہزاء یعنی مذاق اڑایا جائے کسی طرح قیامت کا۔ ان آیتوں میں انہی کی اسی طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی تمام قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان 3 آیتوں میں تو اللہ پاک ان کو ڈرا کے ان کی انہی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کافروں کو۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی نشانیوں کا بتاتے جا رہے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی قدرت تسلیم کرنے میں تمہیں کیوں مشکل آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس عالم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں اسے دوبارہ پیدا فرماؤں گا، ایک دفعہ ختم کروں گا دوبارہ پیدا فرماؤں گا۔ پھر یہاں پہ اللہ نے النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس زبردست واقعے کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا پھر آیا، پھر اللہ یہاں پہ تنبیہ کے طور پہ سختی سے خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ پھر اللہ وہی آیت دوبارہ دہرا رہے ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ یہاں سے اللہ اب اپنی نعمتوں گنوانا شروع کر رہے ہیں کہ میری عظیم الشان نعمتیں کتنی ہیں اور میں نے تم لوگوں کو کیا کیا عطا کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو ہموار کر کے ہمارے لیے بٹھا دیا اور اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر، ورنہ یہ زمین ہوا میں اڑ رہی ہوتی اور یہ جس طرح لیول ہے یہ لیول نہ ہوتی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اس کے اوپر چلنے کی طاقت نہیں دی کہ تم اس کے اوپر چلتے ہو تو گرتے نہیں ہو، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے کہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو قوت ثقل آپس میں ٹکراتی ہے اور زمین کے اوپر ہم الٹے نہیں ہو جاتے۔ زمین اور ہماری کشش جو ہے ایک دوسرے کو لے کر چل رہی ہے اور ہم چل رہے اور زمین ہموار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں پہاڑ مری کی زندگی جا کر دیکھیں کتنی مشکل زندگی ہے کہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آتی ہے اور نیچے سے ایک گلاس پانی لینے کے لیے واپس دوبارہ جاتی ہیں۔ وہاں کتنی عورتوں کی ڈیتھ ہی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ بر وقت ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ وہاں پہاڑ اترنا نیچے اوپر اترنا نیچے اوپر وہ بھی بہت سٹیبل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں اس زمین کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیتا تو یہ ایسے لہرا رہی ہوتی جیسے کوئی کپڑا ہوا میں لہراتا ہے۔ میں نے اس کی میخوں کے طور پہ اس کے چاروں طرف زمین کے پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بنایا کہ تم سو جاتے ہو۔ اکثر ہم عورتوں کی زبان سے تو نکلتا ہی یہ ہے کہ اللہ شکر ہے تو نے رات بنائی ہے، ورنہ رات بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری سارے دن کی تھکن کو میں اتار دیتا ہوں ایک رات کی نیند سے۔ سارا دن بھی سوئے رہو، اگر رات کی نیند تمہاری نہیں ہے تو تمہیں پھر بھی سکون نہیں ملے گا۔ کیا میں نے اس رات کی نیند کو تمہارے لیے بچھونا نہیں سکون نہیں بنایا؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دی۔